عمل کو بہت زیادہ لوگوں نے پسند کیا، اتنا زیادہ گمان سے زیادہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے ہر عمل کی بنیاد مستند کتابیں ہیں، مستند حوالے ہیں اور طاقتور ثبوت ہیں۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں انسانیت کو ایسی خیر، ایسی عافیت اور ایسی راہوں کی طرف لے کر چلوں جس میں شر ہی شر نہ ہو، پھر بھی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ آج کی ہماری دوسری نشست میں اور دوسری محفل میں ہم سہ کے کانٹے، یہ میرے سامنے سارے سہ کے کانٹے پڑے ہیں، یہ سارے سہ کے کانٹے پڑے ہیں، یہ سارے سہ کے کانٹے پڑے ہیں۔ سہ کے کانٹوں کے ذریعے ہم بندش لگائیں گے بیماریوں پہ، جادو پہ، اثرات پہ، خود بندشوں پہ، نظر بد پہ، کسی بری عادت علت پہ، کسی دشمن حاسد پہ، کسی کینہ پرور پہ، کسی ایسے انسان پہ جو ہمارے لیے فیصلہ کر چکا ہے دھوکے کا، فریب کا، نقصان کا اور بہت بڑے نقصان کا، ان ساری چیزوں پہ آج ہم بندش لگائیں گے۔ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ سہ، جس کو آپ خود دیکھ رہے ہیں، یہ جانور ہے اور بہت خطرناک جانور ہے۔ یہ ان کانٹوں کے ذریعے، یہ جو کانٹے ہیں اس کے، یہ تیر سے زیادہ تیز ہوتے ہیں۔ یہ کانٹے، یہ تیر سے زیادہ تیز ہوتے ہیں، یہ سارے کانٹے تیر سے زیادہ۔ اور جب اس کے اوپر کچھ چیز حملہ کرتی ہے تو یہ سہ اپنے کانٹوں کی بوچھاڑ اور اس کے جسم پہ پیوست ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اپنے آبائی باغ میں ایک کتے رکھے ہوئے تھے حفاظت کے لیے، تو انہوں نے سہ سے مقابلہ کیا تو کتی کے آر پار ہو گئے سہ کے کانٹے اور وہ مر گئی، آر پار ہو گئے۔ تو اس کا حوالہ کہاں ہے؟ یہ میرے پاس مستند کتابیں پڑھی ہیں، ثبوت کے ساتھ میں اس کے حوالے دے رہا ہوں۔ عربی زبان میں اس کو کنفز کہتے ہیں، کنفز۔ اب میں ایک روایت بیان کرتا ہوں۔ فرمایا کہ طبرانی نے روایت کی ہے کہ ایک حضرت قتادہ سے نقل ہے کہ ایک رات بڑی تاریک اور بارش والی تھی۔ میں نے کہا کاش آج میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں حاضر ہوں، تو میں نے ایسے کیا۔ تو میرے حضور نے فرمایا کہ قتادہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، مجھے پتا ہے آج رات کی نماز پڑھنے والے لوگ کم ہوں گے، تو میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کو میں نے پسند کیا۔ تو حضور نے فرمایا جب تو واپس جائے تو میرے پاس آنا، مجھے مل کے جانا۔ میں نماز سے فارغ ہوا تو آپ کے پاس آیا تو آپ نے مجھے لاٹھی دی جو آپ کے ہاتھ میں تھی۔ فرمایا یہ تمہارے آگے اور پیچھے 10 ہاتھ یہ روشنی کرے گی۔ پھر آپ نے فرمایا شیطان تیرے پیچھے تیرے گھر میں آیا ہے، غور سے سنیے گا، تیرے گھر میں آیا ہے، اس لاٹھی کو لے کر اس کے پاس جاؤ اور اس کے ساتھ روشنی کرو، یعنی اس لاٹھی کے ساتھ روشنی کرو یہاں تک تو گھر پہنچ جاؤ، اور وہ تمہیں گھر کے کنارے میں ملے گا، اس کو ڈنڈے کے ساتھ مارو۔ فرمایا میں مسجد سے نکلا تو وہ ڈنڈا شمع بن گیا، روشنی بن گیا، اور بہت تیز روشنی۔ اسی کے ساتھ میں نے گھر پہنچا تو دیکھا تو گھر والے سو گئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ایک کونے میں ایک کنفز ہے، میں نے اس کو ڈنڈے مارے حتیٰ کہ اس کو گھر سے نکال دیا۔ اب ایک اور روایت پہ غور کیجئے، میرے حضور نے اس کو کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ شیطان تیرے پیچھے تیرے گھر میں آیا ہے۔ یہ سہ شیطان ہے، یہ شیطانی جناتی دنیا میں سے کالی چیزوں میں سے ایک کالی اور خطرناک چیز ہے۔ اس کے کانٹے گھر میں ہوں تو نقصان، لیکن اس کے نقصان سے بڑا نقصان، جس طرح بعض ادویات ایسی ہوتی ہیں جو خود زہر ہوتی ہیں لیکن بہت بڑے زہر کا علاج ہے، بہت بڑی زہریلی بیماریوں کا علاج ہے۔ یہ زہر ہے لیکن ہم نے اس سے بڑی زہریلی بیماریوں کا علاج کرنا ہے۔ وہ زہریلی بیماری ہے سخت ترین بندش۔ میں ایک اور دوسری روایت آپ سے عرض کرتا ہوں۔ دلائل النبوت کے آخر میں حضرت ابو دجانہ سے روایت ہے کہ میں نے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی، شکایت کی کہ آج رات میں بستر پر سویا تو مجھے چکی چلنے اور شہد کی مکھی کے بھن بھنانے کی آواز آئی اور بجلی کی طرح ایک چمک میرے سامنے آئی۔ غور کیجئے گا، میں نے سر اٹھایا تو ایک سیاہ سایہ تھا جو میرے گھر کے صحن میں لمبا اور بلند ہونے لگا۔ میں نے اس کو چھوا تو اس کی جلد کو چھوا
تو وہ جلد کنفس کے جلد کی طرح تھی، یعنی اس میں کانٹے ہی کانٹے تھے، جیسے یہ سہ کے کانٹے ہیں ایسے کانٹے ہی کانٹے تھے اس کے اندر، فرمایا ایسے کانٹے ہی کانٹے تھے۔ اور پھر فرمایا کہ اس نے میرے چہرے میں آگ کی چنگاریاں پھینکی، تو حضور نے فرمایا ابو دجانہ اپنے گھر کو آباد کر۔ پھر آپ نے ایک دوات اور قلم منگوایا